علیکم ناظرین، اگر ہم سردی زکام کا وقت رہتے مکمل علاج کر لیں تو ہمیں سانس کی نالیوں کا اور پھیپھڑوں کی بہت ساری پریشان کن بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے۔ لیکن آج کل کی لائف اسٹائل میں جہاں رات میں کھانا کھانے کے بعد آئس کریم کھانا اور ہر کھانے کے ساتھ ریڈی میڈ چٹنی یعنی ساس کھانا فیشن ہے، سونے پر سہاگا ہمارے شہر جہاں پر پردوشن فضائی آلودگی اپنے شباب پر رہتی ہے، وہاں ہمیں اس قسم کی بیماریاں ڈیلی بیسس پر دیکھنے ملتی ہیں۔ جی ہاں، میری مراد سانس کی نالیوں کی سوجن، برونکائٹس۔ اگر ہم اس کو نظر انداز کریں گے تو یہ بیماری پھیپھڑوں میں جائے گی، جب نیمونیا پیدا کر دے گا۔ نیمونیا میں لاپرواہی کریں گے تو نیمونیا جو پھیپھڑوں کو برباد کر دے گا اور وہ حصہ برونکیکٹیسس میں تبدیل ہو جائے گا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، احتیاط علاج سے بہتر ہے، اس لیے آپ احتیاط سے کام لیں، بری عادتوں سے بچیں اور خود صحت مند رہیں، اور ہمارے ویڈیو کو شیئر کر کے لوگوں کو بھی صحت مند رہنے کا مشورہ دیں۔ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ آج ہم برونکائٹس پر بیان کریں گے۔ انگریزی الفاظ جہاں ٹس آئے سمجھنا چاہیے ورم یا سوجن، یعنی برونکائٹس یعنی ہوائی نالیوں کی سوجن۔ یہ ایک بہت زیادہ ہونے والی شکایت ہے جو بچوں سے لے کر بوڑھوں تک کے ہو سکتی ہے۔ اس کی دو صورتیں ہیں، ایک ایکیوٹ، دوسری کرونک۔ دراصل وہ نزلہ زکام جو ہوائی نالیوں کی جانب رخ اختیار کر لیتا ہے، یعنی وہاں منتقل ہو جاتا ہے، اس کو برونکائٹس کہتے ہیں۔ اس کو یونانی میں ورم قصبۃ الریہ کہتے ہیں۔ ایکیوٹ میں گلا پڑ جاتا ہے، کھانسی سخت تکلیف دہ ہوتی ہے، کبھی سانس بھی پھولنے لگ جاتی ہے۔ اکثر رات کے وقت سونے کی حالت میں اس کا اچانک حملہ ہوتا ہے۔ پہلے سوکھی کھانسی آتی ہے، بعد میں بلغم نکلنے لگ جاتا ہے۔ جب اس کا صحیح طور پر علاج کیا نہیں جاتا اور یہ شکایت بار بار ہو تو اس کو کرونک یعنی مزمن برونکائٹس کہتے ہیں۔ ایسی حالت میں بار بار کھانسی آتی ہے اور کبھی بخار بھی ہو جاتا ہے۔ بلغم کا اخراج زیادہ، جو کبھی جھاگدار اور کبھی جمع ہوا، کبھی سانس بھی ساتھ میں بھولتی ہے، یہ اس کی خاص علامت ہے۔ بلغم اور خون کی جانچ کرانے سے جراثیم کی قسموں کا پتہ چل جاتا ہے۔ اچھی طرح علاج اور احتیاط کرنے سے، پرہیز کرنے سے، اور پرہیز کیا کیا جائے، اس میں ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے جن سے سردی ہوتی ہے، جیسے املی، لیمو، اچار، کھٹائی، کیلا، آئس کریم، فریج کا ٹھنڈا پانی، اس قسم کی چیزوں سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے۔ کھٹے فروٹ، چکنا کھا کے پانی پینا، ورنہ ٹی بی وغیرہ ہو سکتی ہے۔ اس کا علاج یونانی میں بالکل نزلے زکام، پرانے نزلے زکام کی طرح ہے، اسی طرح کریں۔ کسی اچھے بی یو ایم ایس ڈاکٹر یا کسی اچھے حکیم کی طرف رجوع ہو، احتیاط کریں، انشاءاللہ ضرور شفا ہوگی۔ اب اس کے آگے ایک اور ٹاپک میں نے لگا دیا ہے، برونکیکٹس۔ یہ اس سے الٹ بیماری ہے، اس میں جو ورم آتا ہے اور اس میں جو ہے یہاں پھیل جاتا ہے، کنارے، پھیپھڑے کے جو کنارے ہیں وہ پھیل جاتے ہیں۔ دراصل یہ ایک پرانی شکایت ہے جو کرونک برونکائٹس یعنی پرانے برونکائٹس، کالی کھانسی، ہوائی نالیوں کی شاخیں پھیل کر ڈھیلی ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک صحیح دیکھو تو مرض تو آرام ہو جاتا ہے، مگر اس کی خرابیاں جو ہیں رہ جاتی ہیں، جو عرصے سے بد پرہیزیاں کرنے سے پریشان کرتی رہتی ہیں مریض کو، بہرحال شفا کامل بھی ہو جاتی ہے۔ اس میں زیادہ کھانسی، جمع ہوا بدبودار کف جس میں ہلکا سا خون لگا ہوتا ہے، اور بلغم میں پیپ بھی ہو سکتی ہے، یہ اس کی خاص علامت ہے۔
اکثر ایسے بلغم میں 3 تہ ہوتی ہے، اوپر کی تہ میں جھاگدار، اس کے نیچے بہت ہی باریک جھلی، اور سب سے نیچے گاڑھے بلغم کی تہ۔ یہ شکایت بہت پرانی ہو تو ہاتھ کی انگلیاں گروز نما ہو جاتی ہیں، میں نے خود نے دیکھا ہے کئی آدمیوں کو ایسی لمبی ہو جاتی ہے مینار کی طرح، گروز کی طرح ہو جاتی ہیں اور ٹیڑھی ہو جاتی ہیں۔ سانس بھی پھول سکتی ہے، اس میں مریض بہت کمزور اور خون کی کمی واقع ہوتی ہے۔ سینے کا ایکس رے کرنے، ہوائی نالیوں کی شاخوں کے پھیلے ہوئے نشانات اور ماؤتھ پھیپھڑوں کی جڑ آگے کی طرف جھکی ہوتی ہے، اور ہوا کے بہت سے بلبلے معلوم ہوتے ہیں جیسے شہد کی مکھی کا چھتا۔ معقول علاج سے مریض صحت یاب ہو جاتا ہے، ورنہ ٹی بی اور بدن پر پھوڑے اور عفونت الدم یعنی خون کی بدبو، خون کی خرابی ہو سکتا ہے۔ ان میں سب سے زیادہ خطرناک جو ہے دماغی پھوڑا ہے، بہت خطرناک۔ علاج، یہ علاج جو ہے میرے کو میرے استاد مرحوم ڈاکٹر مجید احمد نالوی نے بتایا تھا، اور میرے دواخانے میں بھی یہی مشتمل ہے۔ دعا کریں اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ علاج: بادام، مغز چلگوزہ، مویز منقع، مرچ سیاہ ہرے 5 دانہ کو بغیر پانی کے پیس کر خمیر آبریشم ارشدی 6 گرام میں ملا کر اوپر سے شربت زوفا مرکب 25 گرام گرم پانی میں ملا کر پی لیں، صبح میں اور شام کو۔ اس کے علاوہ لوک برونکائٹس 1 تولہ دن میں 4 بار کھلائیں۔ یہ چٹکلا جو میں بتاتا ہوں یہ بھی میرے استاد کا مجرب اور انہیں کا بتلایا ہوا ہے، اللہ مغفرت فرمائے۔ نیم برس انڈے کی زرزی میں شہد خالص 1 تولہ ملائیں، اور مرمکی ایک گوند آتا ہے وہ 1 رتی یعنی 1 گرام کا 10واں حصہ ملا کر کھلائیں۔ بہت اچھی دوا ہے، لیکن یہ ذرا گرم پڑتی ہے، اس کے ساتھ گرم چیزیں نہیں کھانا چاہیے، فائدہ ہوتا ہے۔ پھیپھڑے کی بیماریوں اور دائمی نزلہ زکام یا اس کی اور بھی بہت ساری علامتوں اور بہت ساری بیماریوں، یہاں تک کہ ٹی بی میں بھی مرجان بہت ہی مفید چیز ہے، یہ یونانی کی ایک مشہور دوا ہے۔ اگر وہی سے جیب اجازت دیتی تو کشتے مرجان جواہر والا کسی اچھی کمپنی کا لے کر کھائیں۔ یہ تھوڑا مہنگا پڑتا ہے لیکن زور اثر ہوتا ہے۔ غریب آدمی ہے تو کشتے شاخ مرجان گھر میں کوٹ کے کھرل کر کے گھس کے بنا لے اور 2 رتی صبح شام کھائے۔ کشتے مرجان جواہر والا ہو تو 1 رتی کھائیں، اور سادہ ہو تو 2 رتی کھائیں۔ اللہ اسی سے بھی کام چلا دیتا ہے۔